لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. کل ہم نے فعل مضارع کو کیا نفی بنانا دیکھا، پھر اس کے ساتھ ہم نے کیا کیا، مستقبل یا حال کے ساتھ اس کو ہم نے فکس کیا، کیسے مخصوص کرتے ہیں. مستقبل کے لیے، مستقبل قریب کے لیے سین، اور مستقبل بعید کے لیے سوفا، اور حال کے لیے لام شروع میں آ جاتا ہے، جبکہ یہ گرامر کی کوئی تبدیلیاں نہیں لاتے. اور نفی کے لیے کیا آ جاتا ہے؟ لا. آج میں آپ کو ایک حدیث کی اگزامپل دکھاتا ہوں، اس میں دیکھتے ہیں ہم کس طرح بنا سکتے ہیں اس کو. کیا ہے جی؟ ینظرو، کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ دیکھتا ہے، اس نے دیکھا اور وہ دیکھتا ہے، بڑا فرق ہے. یہ یا فوراً آپ کو حال یا مستقبل میں لے جانا چاہیے، وہ دیکھتا ہے یا وہ دیکھے گا. ینظر اللہ. اب دیکھیں فاعل ظاہر ہو گیا. کیسے فاعل ظاہر ہوا؟ حالت رفع. ینظر اللہ، کیا مطلب ہوا؟ اللہ دیکھتا ہے، یا اللہ دیکھ رہا ہے، یا اللہ دیکھے گا. کانٹیکسٹ بتائے گا ہمیں کیا ترجمہ کرنا ہے. ینظر اللہ. شروع میں لگا دیتا ہوں لا ینظر اللہ. اب کیا ہوا؟ اللہ نہیں دیکھتا، اللہ نہیں دیکھتا یا اللہ نہیں دیکھ رہا. کیا ہوا جی؟ یہ اجسامی گم کیا ہے؟ نہیں، آپ گرامر پہچانیں اس کی، فی الحال میننگ میں بتاؤں گا آپ کو. یہ کون سا مرکب ہے؟ اضافی. اضافی. اجسامکم، جسم کی جمع اجسامن. اجسامکم، تم سب کے جسم. الہ نے کیا کیا؟ اجسام کو جر کر دیا. اب جملے کی ترکیب ایسے بن رہی ہے، فعل مضارع واحد مذکر، اللہ اس کا فاعل، الہ حرف جر، یہ مرکب اضافی، اور یہ اس وقت متعلق بن گیا فعل کے، کیونکہ جب حرف جر آ جاتے ہیں تو وہ متعلق بنتے ہیں، مفعول نہیں کہلاتے. لا ینظر اللہ الی اجسامکم، واو حرف عطف، یعنی اب وہ جو ینظرو والی بات ہے، ینظر اللہ، وہ کیری اوور ہو رہی ہے، ساتھ آگے جائے گی. ولا الی اموالکم. ہاں جی، ولا الی اموالکم. چلیے یہ میں چونکہ دوسری روایت پڑھ رہا ہوں، اس میں جو ہے ویسے لکھتے ہیں. وَإِلَىٰ صُوَرِكُمْ. وَإِلَىٰ صُوَرِكُمْ، یعنی یہ لا کیری اوور ہو رہا ہے، یہ پورا. لا ينظر اللہ الی اجسامکم ولا ينظر اللہ الی صورکم. یہ صور جمع ہے تصویر ان کی، تو کیا بن گیا؟ لا ہی وہ تمہاری صورتوں کی طرف دیکھتا ہے. ولا الی صورکم، دیکھیں الی نے پھر کیا صوری جر کر دیا. ولیکن، ولیکن، لیکن، ینظر الی قلوبکم و اعمالکم. ہاں جی، اب آپ غور کریں،
لا ينظر اللہ، اللہ فاعل، اللہ نہیں دیکھتا، الی اجسامکم تمہارے جسموں کی طرف، ولا الی صورکم نہ تمہاری شکلوں کی طرف، ولیکن لیکن کیا ہے کہ ینظر وہ دیکھتا ہے الی قلوبکم تمہارے دلوں کی طرف، و الی اعمالکم اور تمہارے عملوں کی طرف، تمہارے اعمال کی طرف۔ اچھا اب اس میں ایک اور تبدیلی لانی ہے، جملہ فعلیہ کو اسمیہ بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ ہاں، فاعل کو فعل سے پہلے لایا جاتا ہے۔ اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا والى صورکم، سے یہاں پہ بھی لا ہے، ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، صحیح ہے۔ اب میں کہتا ہوں اس پہ تاکید لگا دیں، انا آئے گا، انا کیا کرے گا؟ چونکہ یہ اس وقت مبتدا بن چکا ہے جملہ اسمیہ کے حساب سے، اللہ مبتدا ہے اور یہ پوری اللہ کی خبر ہے، اللہ مبتدا ہے اور پوری یہاں سے لے کے یہاں تک خبر ہے مبتدا کی۔ اب انا نے مبتدا کو نصب کر دینا ہے، اور یہ اب اللہ اسم و انا بن گیا اور یہ پوری لا سے لے کے یہاں تک خبر و انا بن گئی۔ یقیناً اللہ نہیں دیکھتا تمہارے جسموں کی طرف، تمہارے صورتوں کی طرف، لیکن وہ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو اور اعمال کو۔ بہت پیاری حدیث ہے، یہ ہمیں ایک بہت بڑا میسج دے رہی ہے۔ میں دوبارہ سے شروع سے ریپیٹ کرتا ہوں، بے شک یقیناً ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے، نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے کہ تم کتنے خوبصورت ہو، تم کتنے بدصورت ہو، نہ تمہارے وہ جسموں کو دیکھتا ہے کتنے طاقتور ہو، کتنے کمزور ہو، ولیکن لیکن اللہ کیا دیکھتا ہے؟ وہ تمہارے دلوں کی کیفیت کو دیکھتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے، کیونکہ اللہ کی نظر دل پہ ڈائریکٹ جا رہی ہے۔ اللہ دل کو اندر گہرائیوں میں بھی جانتا ہے کہ ہم کیا سوچتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ہمارے دلوں سے بخوبی واقف ہے، اور وہ اسی لیے ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ ہماری نیتیں کیا ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر میری نیت خراب ہے کوئی عمل کرنے کے لیے، تو اللہ میری نیت کو جانتا ہے، وہ میری ظاہری عمل کو نہیں امپورٹنس دے گا، وہ میری نیت پہلے، اسی لیے پہلے تمہارے دل دیکھتا ہے، اس کے بعد اعمال ہیں۔ جب دل ہی بگڑ گیا تو پھر چاہے وہ دکھاوے کے لیے جو مرضی کر لے، تو وہ عمل دیکھنے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ عمل تو تبھی کام آئے گا نا جب اس کے کرنے کی نیت بھی درست ہوگی۔ تو دلوں کو دیکھتا ہے، اور کیا ہے؟ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال صالحہ کو پسند کرتا ہے، اعمال بد کو نہیں پسند کرتا۔ جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے اس سے منع ہو جانا، جس سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے اس سے منع ہو جانا، یہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ باقی سب چکر ہیں شیطان کے۔ ایک شیطان نے ہمیں چکر دیا ہے اللہ کی رحیمی دکھا کے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، یہ بہت بڑا چکر ہے، یہ ایسا دھوکہ ہے، اس دھوکے نے ایسے ایسے گناہ لوگوں سے کروا دیے ہیں کہ الیاذ باللہ، کہ جی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا۔ میں آپ کو وہ حدیث سنا ہی دوں تاکہ تسلی ہو جائے تھوڑی سی۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کیس کہتے ہیں ہوشیار آدمی، سمجھدار آدمی، زیرک آدمی، ہوشیار جسے کہتے ہیں نا، پہلے سے ہی وہ بھانپ لیتا ہے، حالات کو دیکھ لیتا ہے۔ الکیس ہوشیار وہ ہے من دان نفسہ، جس نے اپنے نفس کو قابو میں رکھا، دانا کا مطلب قابو میں رکھا، من دانا فعل ماضی، نفسہ مفعول ہے، یہاں پہ حالت نصب آ رہا، مرکب اضافی ہے، یعنی اس نے، اور اس کا فاعل ہے وہ من جو۔ الکیس ہوشیار وہ ہے من دانا نفسہ، جس نے اپنے نفس کو قابو میں رکھا، وعمل، دیکھیں فعل ماضی عمل کا وزن، اور اس نے عمل کیا کیسا؟ لما بعد الموت، وہ عمل جو موت کے بعد کام آنے والا ہے، اس کے لیے اس نے تیاری کی۔ والعاجز، اور عاجز، عاجز ہمارے اردو میں کیا کہتے ہیں جی؟ یہ عاجز آدمی ہے، ایسی ہے؟ کیا مطلب ہوتا ہے؟ نہیں 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 نہیں،
اردو میں عاجز لاغر کے لیے استعمال نہیں ہوتا، نہیں، اردو میں عاجز آدمی ہوتا ہے جھکا ہوا، عاجزی، انکساری والا۔ عربی میں یہ لاغر کے میننگ میں ہے، اردو میں لاغر کے میننگ میں نہیں ہے، عجز و انکسار نہیں ہے۔ تو ہمارے ہاں عاجز ہے، یار یہ بندہ بہت عاجز ہے، یہ مطلب بڑا جھکا ہوا ہے، کیا کہتے ہیں، اللہ کے سامنے اور دین کے معاملات میں اور لوگوں کے سامنے عاجزی کے ساتھ رہتا ہے، جھکا کے رکھتا ہے خود کو۔ لیکن یہ عاجز کون ہے؟ لاغر۔ والعاجز، اور لاغر وہ ہے من اتبع نفسہ، اتبع بھی آپ نے پڑھنا ہے، جس نے پیروی کی اپنے نفس کی، مفعول، اور اپنے نفس کی کس بات کی؟ ہواہا، یہ ہا نفس کی طرف جا رہا ہے، اپنے نفس، ہوا کہتے ہیں خواہش کو، اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کی، اور تمنا، ابھی یہ ہم نے چیزیں پڑھنی ہے، تمنا، اس نے تمنا رکھی اللہ، یعنی اس نے اللہ سے امیدیں باندھ لیں، اللہ سے امیدیں باندھ لیں۔ یعنی سمجھدار تو وہ ہے جو موت سے پہلے تیاری کر رہا ہے، اپنی آخرت کی تیاری کر رہا ہے، قبر میں ملنے والے معاملات کی تیاری کر رہا ہے، اس طرف اس کا دھیان ہے۔ لیکن جو عاجز آدمی ہے، جو عمل نہیں کرنا چاہتا، جو نہ تو جھوٹ بولنا چھوڑنا چاہتا ہے، نہ گالیاں دینا چھوڑنا چاہتا ہے، نہ فلمیں ڈرامے دیکھنا چھوڑنا چاہتا ہے، نہ موسیقی چھوڑنا چاہتا ہے، نہ باقی دینی معاملات پہ عمل کرنا چاہتا ہے، صرف ایک چکر میں آ گیا ہے، وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ، کہ اس نے کہہ دیا ہے کہ بس اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ مجھے معاف کر دے گا۔ اس کو یہ شیطان نے چکر دے دیا اور چکر میں اس میں پھنسا دیا اس کو کہ تو ادھر لگا رہا ہے، اس کی فکر نہ کر، اللہ تجھے معاف کر دے گا، بس کلمہ پڑھ لیا ہے نا تو نے۔ تو یہ بھائی بہت سخت بات ہے، یہ بہت خطرناک معاملہ ہے۔ اب مجھے ہم سب کو اپنے جو ہے اندر کی طرف دیکھنا ہے۔ اس کے بارے میں جو شیخ صاحب فرماتے ہیں، میں آپ کو وہ اس کی تشریح بتا دیتا ہوں۔ دنیا میں کئیس، چالاک، ہوشیار، کامیاب آدمی وہ سمجھا جاتا ہے جو دنیا کمانے میں چست و چالاک ہو، دونوں ہاتھوں سے دنیا سمیٹتا ہو اور جو کرنا چاہے کر سکتا ہو۔ بے وقوف و ناتاں وہ سمجھا جاتا ہے جو دنیا کمانے میں تیز اور چالاک نہ ہو، اور اہل دنیا اس دنیاوی زندگی میں ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، ان کو ایسا ہی سمجھنا بھی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتا دیا کہ چونکہ اصل زندگی یہ چند روزہ زندگی نہیں بلکہ آخرت کی نہ ختم ہونے والی زندگی ہی اصل زندگی ہے، اور اس زندگی میں کامیابی انہی کے لیے ہے جو دنیا میں اللہ کی اطاعت اور بندگی والی زندگی گزار دیں۔ اسی لیے در حقیقت دانش مند اور کامیاب اللہ کے وہ بندے ہیں جو آخرت کی تیاری کرنے لگیں اور جنہوں نے اپنے نفس پر قابو کر لیا اور اس کو اللہ کا مطیع و فرما بردار بنا کے رکھا۔ دیکھیں، نفس کو مجبور کر کے لے جانا پڑے گا، نفس جانے کو تیار نہیں ہوتا، اس کو کھینچ کھانچ کے مسجد لانا پڑتا ہے، اس کو کھینچ کھانچ کے قرآن پڑھوانا پڑتا ہے، اس کو کھینچ کھانچ کے بد نظری سے بچانا پڑتا ہے، اس کو اوپر زبردستی کرنی پڑتی ہے۔ یہ بڑا ڈھیٹ ہے یہ جو نفس ہے، اس نفس کے ساتھ لڑائی لڑنی پڑتی ہے، لیکن یقین کریں وہ لڑائی تھوڑے عرصے کی ہے۔ پھر کیا ہے، جیسے بچے کو اسکول بھیجتے ہیں نا آپ صبح جب وہ تازہ تو کیا کرتے ہیں آپ؟ زبردستی اس کو بس تک بٹھا کے آتے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے چند ہی دنوں میں کہ وہ بچہ خود بخود تیاری کر رہا ہوتا ہے، ناشتہ لے رہا ہوتا ہے، نیچے آتا ہے، گاڑی میں بیٹھ رہا ہوتا ہے، ایسے ہی کرتا ہے نا، پھر زبردستی ختم ہو جاتی ہے۔ نفس کا بھی یہی معاملہ ہے، اس کو کچھ عرصہ کھینچنا پڑتا ہے، زبردستی کرنی پڑتی ہے، اس کو مارنا پڑتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ یہ، اور اگر آپ نے نفس کے اوپر جلدی کنٹرول حاصل کرنا ہے تو پھر تہجد کی نماز سب سے بیسٹ ہے۔ اللہ نے ہی اس کا علاج ہوا کہ نفس کے اوپر بہت بھاری پڑتی ہے، اور جب آپ تہجد کے لیے اٹھیں اپنی گہری نیند سے تو نفس کی ایسی کی تیسی پھر جاتی ہے، نفس کو صحیح توڑ پھوڑ دیتی ہے۔ کیوں؟ نفس کہہ رہا ہے نہیں بھائی یہ تو گہری نیند ہے، اس وقت اٹھا رہے ہو مجھے تم، لیکن اس وقت کا اٹھنا علن، وہاں پہ لفظ استعمال ہوا واو تا یا، اس کا مطلب ہوتا ہے روند ڈالنا، کہ وہ بیسیکلی جو تہجد میں اٹھنا ہے وہ روند ڈالنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اور یہاں پہ انہوں نے جو دوسری پوائنٹ لکھے ہیں کہ جب کوئی اللہ کا بندہ، یعنی اب اس کا جو دوسرا پورشن اس میں اس حدیث میں ان لوگوں کو خاص آگاہی دی گئی جو اپنی عملی زندگی میں اللہ کے احکام اور آخرت کے انجام سے بے پرواہ ہیں، بے فکر ہو کر اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور اس کے باوجود اللہ کی رحمت اور اس کے کرم سے امیدیں رکھتے ہیں، اور جب اللہ کا کوئی بندہ ٹوکتا ہے تو کہتے ہیں اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اس حدیث نے بتلا دیا کہ ایسے لوگ دھوکے میں ہیں
اور ان کا انجام نامرادی ہے۔ بس معلوم ہوا کہ رجا یعنی اللہ سے رحمت و کرم کی امید وہی محمود ہے جو عمل کے ساتھ ہو، اور جو امید بے عملی اور بد عملی اور آخرت کی طرف سے بے فکری کے ساتھ ہو وہ رجائے محمود نہیں بلکہ نفس شیطان کا فریب ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس فریب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمارے لیے دین پہ چلنا آسان بنا دے، اور ہمیں ایسے لوگوں سے بھی بچا جو ہمارے دین میں غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں اور ہمیں بھی بہکا دیتے ہیں۔ ہاں جی، آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ، کیا ہے جی؟ امپورٹنٹ ترین ہے۔ چلیں وہی لکھ لیتے ہیں آسان تاکہ ہم پوائنٹ سمجھیں۔ کیا جی؟ یفعلو تفعلو، گردان آپ نے ریپیٹ کروانی ہے۔ تفعلو تفعلینا افعلو نفعلو، یفعلون یفعلنا تفعلون تفعلنا۔ اچھا جی، ہم نے جو ماضی کی گردان پڑھی تھی اس میں کیا کیا تھا؟ تاکید کے لیے قد استعمال کیا تھا۔ فعل مضارع میں تاکید، فعل مضارع اس کے اندر وہ چیزیں استعمال نہیں ہوتی، اس کو پوری گردان آپ کو چینج کرنی پڑتی ہے، اور بڑی زبردست چینج ہے اس کے اندر۔ ٹھیک ہے جی، تو میں آپ کو پہلے وہ چینج دکھاتا ہوں۔ کیا ہوا جی؟ یفعلن، یفعلو سے کیا ہو گیا؟ یفعلن۔ تفعلن، تفعلن، یہ کیا ہو گیا جی؟ تفعلن۔ کیا ہوا جی؟ تفعلن، تفعلن۔ نفعلن، کیا جی؟ نفعلن۔ کیا ہوا جی؟ یفعلن۔ تفعلن۔ صحیح؟ تو جو تاکید آتی ہے بس وہ ان صیغوں کے ساتھ آتی ہے۔ چینج کیا آیا ہے؟ نون آخری جو یفعلو تھا لام کی پیش ہٹا کے اس کو زبر کے ساتھ کنورٹ کر کے نون ساکن کا اضافہ کیا ہم نے، اور ایک اور چیز کا اضافہ ہوتا ہے، ہاں جی، واو ریپلیس ہو گیا۔ اس کے ساتھ ایک اور چیز کا اضافہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے لَيَفْعَلَنَّ، لَتَفْعَلَنَّ، لَتَفْعَلَنَّ، لَتَفْعَلِنَّ۔ ہاں جی، ہو جائے گردان یاد انشاءاللہ۔ لَأَفْعَلَنَّ، لَنَفْعَلَنَّ، لَيَفْعَلُنَّ، لَتَفْعَلُنَّ۔ ہاں جی، یہ ہے گردان، اسے کہتے ہیں نون خفیفہ۔ خفیفہ کا مطلب ہلکا ہلکا ہلکا، لائٹ ویٹ۔ لیکن قرآن پاک میں اس نون کا استعمال کم ہے، بہت کم ہے۔ دیکھیں، اگر آپ کو گردان یاد نہیں بھی ہوتی تو کیا ہے، نو پرابلم، آپ نے صرف پہچان ذہن میں رکھنی ہے۔ اگر آپ پہچان بھی ذہن میں رکھ لیں تو قرآن پاک میں اگر آپ کو اس قسم کا کوئی صیغہ نظر آئے
ظاہر ہے پہچان تو ذہن میں رکھنا آپ کا کام ہے نا، کہ آپ کو فعل مضارع کی یہ کیفیت بھی نظر آ رہی ہے، لیکن ساتھ میں آپ کو نون ساکن مل رہا ہے اور شروع میں لام مل رہا ہے، تو یہ تاکیدی اسلوب ہے. یعنی لأفعلن میں ضرور کروں گا، میں I will do، must I will do، میں لازمی کروں گا، لأفعلن. ٹھیک ہے جی، بات سمجھ آ گئی اس میں ہوا کیا ہے؟ لَيَفْعَلَن لَتَفْعَلن 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 لَأَفْعَلن لَنَفْعَلن لَيَفْعَلُن لَتَفْعَلن. دیکھیں یہ پیش جمع کی نشانی. ہاں جی، یہ پڑھا آپ نے؟ کیا ہے یہ؟ لَنَسْفَعَن، ہم ضرور گھسیٹیں گے. کوئی صورت یاد ہے جس میں ہے یہ؟ سورہ اقرا. لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِیَہ، ہم گھسیٹیں گے اسے بالوں کی پیشانی سے، پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے اسے لَنَسْفَعًا، ضرور گھسیٹیں گے، ضرور ڈریگ کریں گے. تو وہاں پہ اس کا لکھنے کا انداز مختلف ہے. یہ کبھی کبھی ایسے لکھا جاتا ہے. آپ دیکھیں یہاں سے تو پتہ چلے گا یہ ناؤن ہے، لیکن یہ ناؤن نہیں ہے، یہ فعل ہے. یہ چیز آپ کو کنفرم کر دے گی کہ یہ فعل ہے، نہیں تو آپ کو ترجمہ کنفرم کر دے گا. تو میرا خیال ہے اس کی ایک ہی ایگزامپل موجود ہے. انشاءاللہ ہم اس کی مزید جب ہم قرآن کی طرف ہم آئیں گے، یا آپ صاحب ذرا کہ اس کلاس کو آپ کو کسی نہ کسی طرح جوائن، کوئی حساب لگائیں گے کس طرح اس کو کمبائن کیا جائے، تو انشاءاللہ وہاں آپ کی پریکٹس ہوگی. لیکن یہ کہ قرآن کی قرأت میں آپ نے خود بھی غور کرنا ہے ان چیزوں پہ، آپ کو انشاءاللہ قرآن میں ہی مل جائیں گی. اب دیکھیں انہوں نے ایک اگلی لکھا ہوا نون ثقیلہ کے ساتھ فعل مضارع. اب ایک تو ہو گیا خفیفہ، ایک ہے ثقیلہ. اب ثقیلہ کا کیا مطلب ہوا؟ بھاری. ایک بھاری نون ہے. اب وہ بھاری نون کیسا ہے؟ اس میں کیا تبدیلیاں ہیں؟ اس میں سارے ہی آتے ہیں، اس میں پوری گردان آئے گی. لَيَفْعَلَنَّ، لَيَفْعَلَنَّ، لَتَفْعَلَنَّ، لَتَفْعَلَنَّ، لَتَفْعَلِنَّ، لَأَفْعَلَنَّ، لَنَفْعَلَنَّ. ادھر لَيَفْعَلُنَّ، لَتَفْعَلُنَّ. اب یہ جو ہم نے ڈیلیٹ کیے ہیں ان کو واپس لے کے آئیں گے. یہ بنے گا جی لَيَفْعَلَانِ، اور یہ لَتَفْعَلَانِ، اور یہ سیم. دوسرا جو ہے وہ بنے گا لَيَفْعَلْنَانِ. یہ قرآن میں بالکل استعمال ہی نہیں ہوا. لَيَفْعَلْنَانِ، یہ قرآن میں مجھے تو نہیں ملا، شاید کبھی ہو. اور یہ بنے گا لَتَفْعَلْنَانِ. صحیح ہے. اب اس کو ہم ذرا ایک دفعہ میرے ساتھ. لَيَفْعَلَنَّ، لَتَفْعَلَنَّ، لَتَفْعَلَنَّ، لَتَفْعَلِنَّ، لَأَفْعَلَنَّ، لَنَفْعَلَنَّ، لَيَفْعَلَانِ، لَتَفْعَلَانِ، 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 لَيَفْعَلُنَّ، لَيَفْعَلْنَانِ، لَتَفْعَلُنَّ، لَتَفْعَلْنَانِ. یہ جو پیش ہے بس اس پہ فوکس رکھنا، یہ جمع کی نشانی ہے. یہ دو تو قرآن میں یوز نہیں ہے، لیکن یہ ہے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں نیچے انہوں نے کیا کہا ہے. ایگزامپل لَيَنْصُرَنَّ، پہچاننا آپ نے کیا ہے جی؟ لَيَنْصُرَنَّ. کون سا صیغہ ہے یہ؟ اس میں دیکھیں گردان میں، یہاں سے پہچانے کون سا صیغہ ہے. کون سا جی؟ ہاں، تو کون سا صیغہ بن رہا ہے؟ لَيَنْصُرَنَّ. راہ پہ زبر بتا رہی ہے کہ واحد مذکر کا صیغہ ہے. اگر یہ ہوتا لَيَنْصُرُنَّ تو پھر ہو جاتا جمع کا. اور اگر ہوتا لَأَنْصُرَنَّ
پھر واحد متکلم کا لننصرن، پھر جمع متکلم کا لتنصرن، پھر ہیا کا لتنصرن، پھر انتا کا. تو لینصرن وہ ضرور، اب دیکھیں یہ لام اور نون دونوں یہ تاکید آ رہی ہے، وہ ضرور بالضرور بالضرور لازمی مدد کرے گا. یعنی اب یہ وہ ہے کہ فائنل ہو گیا کہ وہ ضرور مدد کرے گا. آگے کیا ہے جی؟ ایک ایگزامپل ہے لتدخلن. دیکھیے یہ جب اللہ تعالیٰ نے لتدخلن، اب یہ کون سا سیگا ہے؟ یہ والا لتدخلن. اس کو دیکھیں آپ، یہ مؤنث کا نہیں، یہ مذکر والا. انتم، جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ آپ مسجد الحرام میں داخل ہوں گے سورہ فتح میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ آیات سنائیں کہ لتدخلن المسجد الحرام انشاء اللہ، کہ تم اگر اللہ نے چاہا تو ضرور بالضرور مسجد الحرام میں داخل ہوگے. لتدخلن لازمی داخل ہوگے. تو یہاں سے وہ مل گیا، بلکہ انہوں نے اگزامپل نیچے اسی طرح آیت لکھی بھی ہوئی ہے. یہ تو الحمدللہ ہم نے پہچان لیا گردان میں. بس آپ کے سامنے جو ہی یہ کیفیت قرآن میں نظر آئے تو آپ کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے، آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ ہاں یہ وہی کیا ہے. جب مضارع کا، فعل مضارع کا کون سا ہے؟ تاکیدی اسلوب ہے، اور موسٹلی قرآن پاک میں یہ والا استعمال ہوا ہے، نون ثقیلہ والا. نون خفیفہ کی ایگزامپل ایک یا دو ہیں. انشاءاللہ کل ہم فعل مضارع کا آخری ٹاپک فعل مجہول کریں گے.